بسم الله الرحمن الرحيم. واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. فرب راجين عظيم العمل مروع القلب قليل الحيل، وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية. ووصل البز المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضفت الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. كزيد الضارب اگر ملا کے پڑھو تو زيد الضارب پڑھنا ہے. وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع. یہاں تک پڑھ سکتے ہیں اگر ٹائم مل جائے، ورنہ تھوڑا کم کریں گے، بحث تو یہیں تک مکمل ہوگا. اضافے کے اقسام بتا رہے آج. فرماتے ہیں اضافہ پہلی تقسیم میں دو اقسام ہوتا ہے، ایک اضافہ لفظیہ، دوسرا اضافہ معنویہ. صاحب کتاب نے اضافہ لفظیہ اور معنویہ کے نام بتانے سے پہلے ان کا فرق بتایا ہے. تو اضافہ معنویہ میں کیا ہوگا؟ مضاف الیہ اگر نکرہ ہو تو مضاف میں تخصیص آئے گا، اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ بن جائے گا، یعنی کسب تعریف اور کسب تخصیص. اور اضافہ لفظیہ میں تعریف و تخصیص نہیں ہے، صرف تخفیف ہے. تخفیف ہلکا ہونا. ہلکا کیسے ہوگا؟ پہلے درس میں بتایا، مضاف سے تنوین ہٹ جائے گا، اگر تثنیہ جمع ہو تو نون ہٹ جائے گا، بس یہی فائدہ ہے. اضافہ لفظیہ میں صرف تخفیف ہے، مضاف سے تنوین اور نون ہٹانے کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں ہے. اما اضافہ معنویہ میں تخفیف ویسے بھی ہے، پہلے سے تخفیف تو اضافہ معنویہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ تعریف کا فائدہ ہے اور تخصیص کا فائدہ ہے. تو اضافہ معنویہ میں تخصیص کا پائے گا اگر مضاف الیہ نکرہ ہو. تو مضاف نکرہ ہے، مضاف الیہ نکرہ ہے، اضافہ کرنے کے بعد پہلے نکرہ کا معنی بہت بڑا تھا، اس کا دائرہ وسیع تھا، ابھی چھوٹا ہو جائے گا. مثلا غلامون نکرہ ہے، نہیں ہے، غلامون یعنی کوئی بھی غلام، مرد کا بھی غلام ہو سکتا ہے، عورت کا بھی غلام ہے. غلام رجلین کہا اضافے کے ساتھ تو تخصیص ہو گیا نہیں ہو گئے؟ تخصیص خاص ہو گیا نا. غلام رجل کے غلام کے ساتھ خاص ہو گیا. غلام رجلین عورت کا غلام تو خالی ہو گیا. غلام رجلین صرف مرد کا غلام شامل رہے گا اور امرأہ کا غلام خارج ہو جائے گا. اسی طرح غلام کو آپ امرأہ کی طرف اضافہ کریں، غلام و امرأتین کہا تو معنی کیا ہوگا؟ عورت کا غلام، مرد کا غلام یہاں پہ شامل نہیں ہے، تو تخصیص آ گئے نا. اس طرح اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ بن جائے گا. مثلا اسی غلام کو آپ زید کی طرف اضافہ کرو، غلام زیدین، زید کا غلام، تو مخصوص ہو گیا نہیں ہو گیا؟ معرفہ بن جائے گا. اب معارف جو ہے 6 ہے، 6 میں سے ایک اضافہ معرفہ ہے. معارف میں سب سے پہلی ضمیر ہے، اس کے بعد علم ہے، علم کے بعد اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہے. تو یہ 5 معرفہ ہے، اور چھٹا جو ہے اضافہ ہے. اضافے سے معرفہ ہوگا، مطلب یعنی اگر کوئی نکرہ ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف اضافہ کرے تو مضاف بھی معرفہ بن جائے گا. اب اس میں الگ ایک بحث ہے، گفتگو ہے کہ مضاف کا معرفہ بننا تو پتہ چل گیا، لیکن معرفہ کے کس درجے میں آئے گا؟ کیونکہ معارف بھی درجہ بندی ہے. سب سے پہلے اعرف المعارف، سب سے بہترین معرفہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. ضمیروں میں سے ضمیر متکلم سب سے اعرف ہے، اس کے بعد ضمیر مخاطب ہے، آخر میں ضمیر غائب ہے. یہ درجہ ہے. اس کے بعد علم کا درجہ ہے، علم ضمائر کے بعد اس کا معرفہ کا درجہ ہوتا ہے. اس کے بعد اسم موصول ہے، پھر اسم اشارہ ہے، پھر ال کے ذریعے سے معرفہ ہوتا ہے، وہ آخری درجہ ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مضاف معرفہ تو بن جائے گا، لیکن کس درجے میں آئے گا؟ آیا مضاف الیہ کا جو درجہ ہے وہ مضاف کو ملے گا یا اس کا ایک درجہ کم ہوگا؟ تو اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ مضاف الیہ کے درجے میں آئے گا. مثال کے طور پر اگر مضاف ضمیر کی طرف اضافہ ہو جائے تو وہ مضاف بھی ضمیر کی طرح معرفہ بن جائے گا، اس کی درجے میں آئے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ مطلب ہے. لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں، یعنی ان کے برخلاف کچھ اور نے فتویٰ دیا ہے، نہیں، مضاف کا درجہ مضاف الیہ سے ایک درجہ کم ہوگا، ایک درجہ پیچھے ہو جائے گا.
مثلا اگر ضمیر کی طرف اضافہ ہو تو مضاف کا درجہ علم کے درجے میں آئے گا، کیونکہ علم کا درجہ ضمیر کے بعد ہے معرفہ کے درجات میں سے۔ تو یہ دوسرا قول ہے، بہرحال اختلافی مسئلہ ہے۔ مضاف لے کے برابر ہوگا معرفہ میں، تو بعض علماء نے برابر ہونے کو مانا، دوسرے علماء نے کہا نہیں برابر نہیں ہوگا، بلکہ مضاف کا درجہ مضاف لے سے ایک کم ہو جائے گا۔ ہاں اب یہ بحث یہاں پہ نہیں چڑھا، میں نے بطور خلاصہ اشارہ آپ کو بتا دیا، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ معرفہ تو بن جائے گا، لیکن معرفہ کا درجہ کیا ہوگا، اس میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اضافہ معنویہ میں کسب تعریف ہوگا، کسب تخصیص ہوگا، یہ دو مطالب ہے، اور اضافہ لفظیہ میں صرف تخفیف ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب اضافہ لفظیہ کیا ہے؟ اضافہ لفظیہ کی تعریف کیا مصنف نے کہ مضاف اگر فعل کے ساتھ شبیہ ہو، فعل مضارع سے شباہت رکھے، فعل مضارع کے ساتھ شبیہ ہو کس چیز میں؟ معنی حال اور استقبال ہونے میں۔ اگر مضاف وصف ہو، وصف سے مراد اسم فاعل اور اسم مفعول مراد ہے، اسم فاعل اور صفت، اسم مفعول اور صفت مشبہہ وصف ہے، اور یہ فعل مضارع کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ کس چیز میں شباہت رکھتا ہے؟ معنی حال اور استقبال کے لیے ہونے میں، جس طرح فعل مضارع معنی حال استقبال دیتا ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول صفت مشبہہ بھی معنی حال استقبال دیتا ہے، اور ان کا معنی حال و استقبال کے لیے استعمال ہو اور اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو جائے، اس کو اضافہ لفظیہ کہتے ہیں۔ اضافہ لفظیہ اگر مضاف نکرہ ہو تو مضاف لے معرفہ ہونے سے یہ معرفہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ اپنے نکرہ کی حالت میں رہے گا اضافہ لفظیہ میں۔ بس اضافہ لفظیہ کا فائدہ کیا ہوا؟ صرف تخفیف کا فائدہ ہے، تخفیف، مضاف لے سے تنوین اور نون ہٹنے کی وجہ سے صرف ہلکا ہوگا، باقی معرفہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس کی مثالیں مصنف نے کچھ مثالیں دی ہے، رب راجینا، عظیم العمل، یہ اضافہ لفظیہ کی مثال ہے۔ ایک اسم فاعل کی مثال ہے، صفت مشبہہ اضافہ ہونے کی مثال ہے، اسم مفعول کی مثال ہے، مروع القلبی، قلیل الحیل، یہ بھی اضافہ لفظیہ کی مثال بن سکتے ہیں، لیکن یہ اضافی مثال ہوگا کیونکہ قلیل صفت مشبہہ کی مثال تو پہلے آ گئی، اب دوبارہ مثال دینے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی شعر برابر کرنے کے لیے لایا ہے قلیل الحیل۔ پھر آخر میں بتا رہا ہے کہ اس اضافے کا نام اضافہ لفظیہ ہے، مضاف اگر وصف ہو فعل مضارع سے شباہت رکھے تو اس کو اضافہ لفظیہ کہلاتے ہیں، اور پہلا اضافہ جس کے ذکر ہم نے پہلے کیا اس کا نام اضافہ معنویہ بھی ہے، اضافہ محضہ بھی کہتے ہیں، دو نام ہے، اضافہ معنویہ یا اضافہ محضہ، دو نام دیا۔ بس یہاں تک ہم عبارت پڑھیں گے، اگر ٹائم بچ جائے تو مضاف پر الف لام داخل ہونا کہاں پہ جائز ہے، یہ باتیں اگلے خلاصے میں بتائیں گے، اگر وقت ہو تو آج بتائیں گے ورنہ بعد میں بتائیں گے۔ آپ مصنف کی شعر ترجمہ دیکھو، وخصص اولا او آتہ التعریف بالذی تلا، یہ پہلے شعر سے مربوط ہے۔ لما سوا زین کا، یہ تو گزشتہ درس سے مربوط بحث ہے کہ واللام خذا لما سوا زین کا، لام کو اخذ کرو ان دونوں کے علاوہ میں، یعنی مضاف مضافلے کے درمیان حرف جارہ میں سے کون سا حرف ہے؟ فی یا رکھے گا یا کیا ہے مین رکھے گا، ان دونوں کے علاوہ میں لام کو لے لو۔ ہاں یہ تو پہلے ختم ہو گئی یہ بات، آج کی گفتگو ادھر سے شروع ہے۔ واخصص اولا، پہلے کو تخصیص دے دو، او اعطہ تعریفا، یا پہلے کو معرفہ عطا کرو، بالذی تلا، اس اسم کے ذریعے سے جو پیچھے آنے والا ہے۔ پیچھے آنے والا کون سے؟ مضاف الیہ ہے نا، مضاف الیہ کے ذریعے سے مضاف کو تخصیص دے دو یا معرفہ عطا کرو، یہ مصنف نے کہا۔ اب اس کے موارد شارح بتائے گا، یعنی اگر دوسرا مضاف الیہ نکرہ ہو تو تخصیص ہوگا، اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو تعریف کا فائدہ دے گا۔ پھر اس کے بعد اضافہ لفظیہ کی بات شروع کیا، وَإِن يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ، اگر مضاف یفعلو کے ساتھ شباہت رکھے، وصفاً صفت ہونے کے لحاظ سے، یعنی مضاف صفت بھی ہے اور فعل مضارع کے ساتھ معنی حال و استقبال میں شباہت ہے، تو فَعَن تَنْكِيرِهِ لَا يُعْزَلُ، اس مضاف کے نکرہ ہونے سے معزول نہیں ہوگا۔ معزول کا معنی جدا ہونے کا معنی ہے، معزول تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، فلان شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا، مطلب جدا ہو گیا، الگ ہو گیا، تو
تو یہاں لا یعزلو یعنی معزول نہیں ہوگا، مضاف نکرہ ہی رہے گا. اگر نکرہ ہو تو نکرہ ہوگا، مضاف معرفہ ہونے سے مضاف معرفہ میں تبدیل نہیں ہوگا. مثال دے رہے ہیں اضافہ لفظیہ کی کا، رب راجینا، رب راجینا بہت سارے امید رکھنے والے، ہمارے بارے میں امید رکھنے والے. راجی رجا سے ہے، راجی اسم فاعل کا صیغہ ہے، رجا یرجو سے. اور راجی اضافہ ہوا ہے نا کی طرف، نا ضمیر متکلم کی طرف اضافہ ہوا، پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنا ہے. اگر مضاف معرفہ ہوتا تو ربا داخل نہیں ہو سکتا ہے، ربا نکرہ پر داخل ہونا ہے. قانون یہ ہے نا، ربا معرفہ پر نہیں آتا ہے. تو راجینا نکرہ ہے اس لیے ربا داخل ہو گیا. عظیم العمل یہ دوسری مثال ہے، صفت مشبہہ ہے عظیم، عظیم فاعل کے وزن پر. عظیم العمل یعنی جس کے آرزو بڑا ہے. مروع القلب یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. اور اضافہ لفظیہ کی تیسری مثال ہے مروع القلب جس کا دل گھبرایا ہوا ہے. قلیل الحیل اور جس کے حیلے کم ہے، قلیل کم، الحیل حیلہ کا جمع ہے. حیلہ یعنی مکر و فریب کو کہتے ہیں، مکر و فریب کم. بس یہ بھی مثال بن سکتی ہے لیکن اضافی مثال ہے، کیونکہ عظیم العمل صفت مشبہہ کی ایک مثال دے دی ہے نا پہلے، تو قلیل الحیل دوسری مثال کی ضرورت نہیں تھی. اب شعر برابر کرنے کے لیے مصنف نے دوسری مثال بھی دیا. وذل اضافت اسمها لفظیہ، اس اضافے کا نام لفظیہ ہے. زی اس میں اشارہ قریب کے لیے، نزدیک، نزدیک والا اضافہ جو ابھی ہم نے پڑھا، اس اضافے کا نام کیا ہے؟ لفظیہ ہے. وتل کا وہ اضافہ، وتل کا اشارہ دور کے لیے ہے، کیونکہ لام اور کاف لایا نا، اس میں اشارہ کے ساتھ لام لگا دے تو اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے. یعنی وہ مراد یہ ہوگا جو پہلے ہم نے پڑھا، وتل کا یعنی وہ اضافہ. محضتن محضہ ہے و معنویہ ہے، اس کا دو نام ہے. محضہ اضافہ محضہ کہتے ہیں، محضہ کا معنی خالص کا معنی ہے، خالص صاف ستھرا ہے، اور معنوی بھی ہے. اب معنویہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ فائدہ معنوی دیتا ہے. معرفہ میں تبدیل کرنا، تخصیص دینا، یہ امر معنوی کا فائدہ ہے. اضافہ لفظیہ کو لفظیہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ فائدہ لفظی دیتا ہے، کچھ اور فائدہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کا نام دینے کی بھی وجہ ہے، نام کا وجہ تسمیہ ہے. اس وجہ سے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہونا چاہے کہ اضافہ لفظیہ یعنی فقط لفظ میں فائدہ دینے والا ہے، معنی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لفظ میں کیا فائدہ ہے ابھی بتا دینا، تخفیف کا فائدہ ہے. اضافہ معنویہ میں لفظ کا فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ معنی میں بھی فائدہ ہے، اس لیے معنویہ نام رکھا. بس یہاں تک ایک گفتگو مکمل ہو گئی. اس کے عبارت شارح کے عبارت دیکھ لو. ہاں مصنف کی عبارت کا ترجمہ کر لیا. ہاں صفحہ نمبر دیکھ لیا 257 ہماری کتاب کے مطابق. وخصوص اولا، پہلے کو تخصیص دے دو. پہلے سے مراد مضاف مراد ہے، پہلے کو تخصیص دے دو. بالثانی، دوسرے کے ذریعے سے، مضاف الیہ کے ذریعے سے. امکان نکرتن، اگر دوسرا نکرہ ہو، مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف میں تخصیص آئے گی. جیسے کہ غلام الرجلین، غلام الرجلین یعنی رجل کا غلام، تو کیا خارج ہو گیا؟ امرأہ کا غلام خارج ہو گیا نا، صرف رجل کا غلام خاص ہو گیا، تخصیص آ گئی. او آتہ تعریف، یا پہلے کو تعریف عطا کرو. بالذی تلا، اس اسم کے ذریعے سے جو پہلے کے پیچھے آنے والا ہے. پہلے کے پیچھے آنے والا ہے مضاف الیہ مراد ہے. ان کان معرفتن، اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ بن جائے گا. جیسے کہ غلام زیدین، زید کا غلام معین ہو گیا، معرفہ بن گیا. وَإِن يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ، یہاں سے اضافہ لفظیہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر مضاف یفعلو کے ساتھ شباہت رکھے، یفعلو سے مراد ای المضارع، ہاں مضارع کے ساتھ شباہت ہو. فی کونہ مراداً بہ الحال والاستقبال، یعنی مضارع کے ساتھ کس چیز میں شباہت ہے کہ اس سے مراد معنی حال و استقبال ہونے میں. اس طرح فعل مضارع حال و استقبال دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کوئی صفت ہو جس کے اندر معنی حال و استقبال ہو تو یہ مضارع کے ساتھ شباہت ہوگا. حال کونہ وصفاً، در حال کہ وہ مضاف صفت ہے، وصف ہے.
اسم الفاعل والمفعول والصفت المشبہۃ، جیسے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول اور صفت مشبہہ یہ اوصاف ہے، وصف ہے، اسم ہے. اگر فعل ہو تو اضافہ نہیں ہوگا. مضاف صفت ہے، اسم فاعل ہے، لیکن اسم فاعل فعل مضارع کے ساتھ شباہت رکھتا ہے معنی حال و استقبال کے لیے استعمال ہونے میں. اسم مفعول بھی فعل مضارع کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. صفت مشبہہ معنی حال ہے، مستقبل کا معنی نہیں ہوتا ہے. صفت مشبہہ میں صرف معنی حال ہے، تو بہرحال معنی حال ہونے میں شباہت ہے. فَعَن تَنْكِيرِهِ لَا يُعْذَرُ، اگر مضاف یفعل کے ساتھ شباہت ہو، یعنی مضاف وصف ہو اور فعل مضارع سے شباہت رکھے، تو اس کے نکرہ ہونے سے معزول نہیں ہوگا، یعنی نکرہ ہونے سے جدا نہیں ہوگا. سواء اضیف الی معرفۃ او نکرۃ، برابر ہے کہ اس وصف کو معرفہ کی طرف اضافہ کیا جائے یا نکرہ کی طرف، کوئی فرق نہیں پڑے گا. نکرہ کی طرف اضافہ کیا جائے تو تخصیص نہیں آئے گی، معرفہ کی طرف اضافہ کرے تو تعریف کا فائدہ بھی نہیں دے گا. اب یہاں سے شاعر نے کئی مثالیں دی ہے جس میں اضافہ لفظیہ معرفہ کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے معرفہ کا فائدہ نہ دینے کی وجہ سے اس پر نکرہ کے احکام لاگو ہو گئے ہیں. مضاف اور نکرہ کے احکام لاگو ہونے کی کئی مثالیں دیتے ہیں. نمبر 1، وَلِذَٰلِكَ وُصِفَ بِهِ النَّكِرَةُ، وَلِذَٰلِكَ اسی وجہ سے، یعنی مضاف نکرہ ہونے سے معزول نہ ہونے کی وجہ سے وُصِفَ بِهِ النَّكِرَةُ، اس مضاف کے ذریعے سے نکرہ کی صفات لائی گئی ہے. نکرہ کی صفات لائی گئی ہے، کیونکہ نکرہ موصوف ہے تو اس کی صفات بھی نکرہ ہوتی ہے نا. نکرہ نکرہ کے لیے صفات ہونا چاہیے، معرفہ کے لیے صفت نہیں بن سکتا ہے. بس یہاں پہ اضافہ لفظیہ میں مضاف معرفہ نہ ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے. اب اس کی مثال یہاں پہ دے رہے قرآن کی آیت ہے ہدیاً بالغ الکعبۃ. ہدیاً بالغ الکعبہ، یہ ہدیاً یہ صفت ہے، اس سے پہلے والے آیت میں آئے ہیں. یہ موصوف یہاں پہ ذکر نہیں ہوا ہے، حاشیہ نمبر 4 میں بتایا ہے. فَبَالِغْ مَعَ اِضَافَتِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ أُتِيَ صِفَةً لِحَدْيًا. ہدیاً موصوف یہاں پہ ہے، ہم نے پہلے آیت میں کہا نہیں ایسا نہیں. یہ ہدیاً خود حال ہے، اس کا ذوالحال پہلے آیت سے پہلے ذکر ہوا ہے. ہدیاً موصوف ہے، بالغ الکعبۃ مضاف مضاف الیہ صفت ہے. اور بالغ کون سا صیغہ ہے؟ بالغ اسم فاعل کا صیغہ ہے نا، مضاف وصف ہے. الکعبہ معرفہ کی طرف اضافہ ہو گیا. معرفہ کی طرف اضافہ ہونے کے باوجود مضاف معرفہ نہیں ہے. معرفہ نہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہدیان کے لیے صفت واقع ہو گیا، ہدیان نکرہ ہے، تو اضافہ لفظیہ میں معرفہ کا فائدہ نہ دینے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ نکرہ کے لیے صفت واقع ہوتا ہے. کیونکہ نکرہ ہے اس لیے نکرہ کے لیے صفت واقع ہو گیا. شاید مثال سمجھ میں آیا. ہدیان یعنی وہ قربانی بالغ الکعبۃ، کعبے تک پہنچانے والی ہے یا پہنچنے والی ہے. کعبے تک پہنچانے والے قربانی ہے، کعبے تک پہنچنے والے قربانی. اب یہ خانہ کعبہ کے حج کے بارے میں یہ مسائل ہے. آپ اس ان احکام اور مسائل کی وضاحت کا موضوع نہیں ہے، اسی لیے ہم صرف ترجمے پر گزارا کریں گے. حد یعنی ایسی قربانی بالغ الکعبہ، کعبے تک پہنچنے والی ہے، ترجمہ یہ ہوگا. وہ کون سی قربانی کعبے تک پہنچانے والی ہے یہ تو احکام حج میں آپ کو بتائیں گے. ویسے تو قربانی تو مینا میں کرتے ہیں نا، مینا کعبے کے پاس قربانی نہیں ہوتی ہے. اب ایک ایسی قربانی ہے جو کعبے تک پہنچانا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. وَنُصِبَ عَلَى الْحَالِ، یہ اوپر والی عبارت سے مربوط ہے. وَلِذَالِكَ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ، وَلِذَالِكَ اس پر بھی آئے گا، یعنی اسی وجہ سے اضافہ لفظیہ میں کسب تعریف نہیں ہے، مضاف معرفہ نہیں بنتا ہے، اسی وجہ سے نُصِبَ عَلَى الْحَالِ، مضاف کو حال ہونے کی بنا پر نصب دیا گیا. حال و ذوالحال کا قانون تو آپ نے سنا ہوگا. حال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے. ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، پتہ ہے نا.
تو حال نکرہ ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہو گیا حال ہونے کی بنا پر. بس پتہ چلا اضافہ لفظیہ میں معرفہ نہیں بنتا ہے، اگر معرفہ بنتا تو حال نہیں بن سکتا تھا. یہاں پہ حال بن گیا ہے، اس لیے یہاں پہ پتہ چلا اضافہ لفظیہ میں قصد تعریف نہیں ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کثانیہ عطفہ، ثانیہ عطفہ یہ مضاف الیہ اضافہ لفظیہ ہے، عطفہ معرفہ ہے، اس کی طرف اضافہ ہونے کے باوجود ثانیہ نکرہ ہوا اور ثانیہ خود حال ہے. اس کا ذوالحال پہلے آیت میں ہے. اب وہ ذوالحال کیا ہے پوری آیت یہاں پہ ذکر نہیں کیا. یہ خود ثانیہ عطفہ مضاف الیہ مل کر اس کے لیے حال بن گیا ہے، نکرہ ہے، نکرہ ہونے کی نشانی ہے. ثانیہ عطفہ کا محاورہ ترجمہ یعنی تکبر کا معنی ہے، تکبر کرتے ہوئے. لفظی ترجمہ نہیں ہے، یہ محاورہ ترجمہ ہے تکبر کرتے ہوئے. پوری آیت کا آپ کی کتاب میں حوالہ دیا ہے کیا؟ آیت کس سورہ کا ہے؟ سورہ اور آیت کا حوالہ دیا نہیں ہے، اس کتاب میں بھی نہیں ہے. چلو اس کو ڈھونڈ کے اس کا ذوالحال ڈھونڈنا پڑے گا. ذوالحال کون سا لفظ ہے ابھی اس میں تو پتہ نہیں چل رہا. وَدَخَلَ عَلَيْهِ رُبَّةٌ اور تیسری صورت بتا رہے یعنی اضافہ لفظیہ میں معرفہ کا فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر نکرہ کے احکام لاگو ہو گیا. سب سے پہلے کیا ہے؟ نکرہ کے لیے صفت واقع ہو گیا. دوسرا حکم کیا ہوا؟ حال واقع ہو گیا. تیسرا حکم یہ بتا رہے وَدَخَلَ عَلَيْهِ رُبَّةٌ اضافہ لفظیہ میں مضاف پر ربہ داخل ہو گیا. اور ربہ حروف جارہ میں سے وہ حرف ہے جو نکرہ کے ساتھ خاص ہے. ربہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، معرفہ پر نہیں آتا ہے. جیسے کہ ربہ راجینا، یہ مثال خود مصنف نے دیا. ربہ راجینا بہت سارے امید رکھنے والے. اب یہاں پہ ربہ راجینا پر داخل ہو گیا. راجی اسم فاعل کا صیغہ ہے، نا کی طرف اضافہ ہوا. نا ضمیر متکلم ہے یا نہیں ہے؟ تو راجی نا کی طرف اضافہ ہونے کی وجہ سے معرفہ نہیں بنا ہے، اسی لیے ربہ داخل ہو گیا، ورنہ ربہ داخل نہیں ہو سکتا تھا. عظیم العمل یہ دوسری مثال ہے اضافہ لفظیہ کی، مصنف نے مثال دیا. مروع القلب تیسری مثال ہے. قلیل الحیال چوتھی مثال ہے. قلیل الحیال کی تو ضرورت نہیں تھی. صفت اسم فاعل ہوگا، اسم مفعول ہوگا، صفت مشبہہ ہے. تین ہے نا، تین مثال کافی ہے نا، چوتھی مثال کی ضرورت نہیں ہے. شعر برابر کرنے کے لیے مصنف نے 4 مثالیں دی ہے. راجینا اسم فاعل کی مثال ہے، مروع القلب اسم مفعول کی مثال، عظیم العمل صفت مشبہہ کی مثال. 3 مثالیں پوری ہو گئی نہیں اضافہ لفظیہ کی. بس ان تمام مثالوں میں مضاف معرفہ نہیں بنتا، مضاف الیہ معرفہ ہونے کے باوجود مضاف معرفہ نہیں بنے گا. کیا ہوا؟ نہیں اس سے پہلے سے پڑھو نا آیت، آپ نے ڈھونڈ لیا تو آیت پوری شروع سے پڑھ لو. وَمِنَ النَّاسِ ایسے کوئی لفظ ہے اس سے پہلے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ پڑھو. اس آیت سے پہلے والے آیت پڑھو. نہیں ہے تو اس سے پہلے میں ذوالحال آیا نا، یہ بعد والے آیت ہے. یہ آیت کے شروع ہے کیا؟ ثانی عطفہ، آیت کے آغاز میں یہی جملہ ہے کیا؟ تو مطلب ذوالحال اس سے پہلے آیت میں شاید آئی ہے، اس میں میرے ذہن میں جہاں تک ہے وَمِنَ النَّاسِ ایسے کوئی لفظ ہے. اس سے پھر آگے آپ آیت ملا دے تو پتہ چلے گا کہ حال ذوالحال پورا مل جائے گا. یہ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں من یجادلو جو اللہ اور یجادل باللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. ثانی عطفہ دیکھو مل گیا نا. بس یہ ثانی عطفہ ہے، آیت نمبر 9 کا آغاز ہے اور یہ حال ہے وَمِنَ النَّاسِ کے لیے جو شروع میں آیت میں آئے ہیں. ناس کے لیے حال ہے، لوگوں کے لیے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر کتاب، بغیر ہدایت کے مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا نا حال ذوالحال.
سورہ کیا نام بتایا؟ سورہ حج میں ہے. ہاں سورہ حج آیت نمبر 8 اور 9. ہاں یہ دونوں آیتیں ملانا پڑے گا شاید مثال کے لیے. پس ثانی عطفہ در حالانکہ وہ تکبر کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہے. ثانی عطفہ یہ معنی ہے. اچھا یہاں تک اضافہ لفظیہ کی ساری مثالیں ختم ہو گئی. اس کے بعد اضافے کا نام بتا رہے. اضافے کے 2 صورتوں کا حکم پہلے بتا دیا، نام بعد میں بتا رہے. ہاں وذل اضافت، یہ اضافہ یہ جو ابھی ہم نے نزدیک پڑھا ہے وہی اضافت الوصف الی معمولہ، وہ اضافہ ہے جس میں صفت اپنے معمول کی طرف اضافہ ہوتا ہے. اسمہا لفظیتون، اس اضافے کا نام لفظیہ ہے. اب کوئی پوچھے بھائی لفظیہ کیوں نام رکھا؟ تو شارح نے بتایا لأنہا افادت تخفیف اللفظی، کیونکہ اس اضافے نے صرف لفظ میں تخفیف کا فائدہ دیا ہے. بحذف التنوین والنون، مضاف سے تنوین حذف کرتے ہوئے اور نون کو حذف کرتے ہوئے. تنوین کب حذف ہوگا؟ اگر مضاف مفرد ہو تو تنوین ہٹ جائے گا، اگر تثنیہ جمع ہو تو نون ہٹے گا نا. چونکہ باب اضافہ کا شروع والا حکم آپ کو پہلے درس میں بتایا، نون انتا للاعراب او تنوینا مما تضیف احذف کطور سینا. تو مضاف سے تنوین اور نون ہٹا کر مضاف کو ہلکا کیا ہے، بس اور کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف یہ فائدہ لفظی ہے، اس لیے اس اضافے کا نام لفظیہ رکھا ہے. وَتِلْكَ، اور وہ والے اضافہ پہلے جو ہم نے پڑھا ہے، وَتِلْكَ اشارہ دور کے لیے، وہ والے اضافہ وَهِيَ الَّتِي تُفِيدُ التَّعْرِيفَ أَوْ التَّخْصِيص، وہ اضافہ سے مراد ایسا اضافہ ہے جو معرفہ کا فائدہ دیتا ہے یا تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. اسمہا محضۃ، اس کا اسم، اس کا نام اضافہ محضہ ہے. محضہ کا معنی ہے خالصۃ، بالکل صاف خالص ہے. اب کس چیز سے خالص ہے؟ تو کہہ رہے کہ یہاں نیچے وضاحت حاشیے میں بھی کیا ہے، پہلے کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں نیت میں جدائی سے خالص ہے، مراد یہ ہے خالص ہونے سے. کیونکہ اضافہ لفظیہ میں نیت میں مضاف مضاف الیہ جدا ہے، الگ ہے، لفظاً آپس میں ملا ہے، یعنی حقیقت میں جدائی ہے. لیکن اضافہ معنویہ میں لفظاً بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں، معنی میں بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں. مضاف مضاف الیہ کل کلمۃ الواحدہ، یہ جملہ سنا ہے نا آپ نے، مضاف مضاف الیہ ایک کلمہ ہے، یعنی دونوں لفظاً معنی دونوں آپس سے مربوط ہے. یہ کس اضافے کی بات ہے؟ معنویہ میں. بس نیت میں جدا ہونے سے خالص ہے. محض کا معنی یہ ہوگا خالص ہے، نیت میں مضاف مضاف الیہ الگ نہیں ہے بلکہ ملے ہوئے ہیں، دونوں ایک کلمہ ہو گیا. وَمَعْنَوِيَّةٌ أَيْضًا، اور اس کا دوسرا نام معنویہ ہے. اس کا 2 نام دیا، محضہ بھی ہے معنویہ بھی ہے. ایضاً نیز 2 نام دیا نا. معنویہ کیوں کہا؟ لأنها افادت امرا معنویا، کیونکہ اس اضافے نے امر معنوی کا فائدہ دیا. امر معنوی کا فائدہ کیا دیا؟ ابھی ہم نے بتا دیا. مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف میں تخصیص آئے گی، مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ بن جائے گا. تو یہ تخصیص آنا، معرفہ بننا امر معنوی ہے، معنی میں فائدہ دیا. اب کوئی پوچھے بھائی اضافہ معنیہ میں صرف معنی کا فائدہ ہے، لفظاً فائدہ ہے یا نہیں؟ تو کہ لفظاً بھی ہے. لفظاً فائدہ ہونا تو اضافہ لفظیہ میں ہم نے اس کا نام دے دیا، تو اضافہ معنویہ میں جو اضافی جو خصوصی فائدہ ہے اس کو دیکھا ہے. پس تخفیف تو ویسے بھی ہے، اضافہ معنویہ میں بھی تخفیف ہے، لفظی فائدہ تو ہے نا اس میں، تنوین اور نون تو اضافہ معنویہ میں بھی ہٹ جائے گا، لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہے کیونکہ تخفیف تو اضافہ لفظیہ میں بھی تھا. اسی لیے اضافہ معنویہ میں امر معنوی کو معیار بنا دیا. امر معنوی کا فائدہ ہے، اس وجہ سے اضافہ معنویہ کو معنویہ نام دیا ہے. بس یہ 2 قسم کے اضافے ختم ہو گیا. کل سے انشاءاللہ تیسرے درس میں ہم اضافہ لفظیہ کے مضاف پر الف لام آنا کب جائز ہے اور کہاں پہ جائز ہے، وہ تفصیلات آج ٹائم نہیں رہا، آج کافی ہے. وصلی اللہ علیہ